کرسمس والے دن آپ نے عیسائیوں کو ایک خاص قسم کے درخت کو سجاتے ہوئے دیکھا ہوگا، جس میں مختلف رنگوں کے بلب اور دوسری سجاوٹ کی چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ دوستو، اس درخت کی اصل حقیقت اور تاریخ کیا ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سراج جلیل، اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کرسمس ٹری کا سفر مصر سے ہوتا ہوا روم سے جرمنی اور پھر امریکہ میں آ پہنچتا ہے۔ دوستو، عیسائی مذہب سے کافی پہلے بہت سی گمراہ قوموں کی یہ عادت تھی کہ سردیاں آتے ہی وہ لوگ اپنے گھروں کی دیواروں، دروازوں اور کھڑکیوں پر سرسبز درختوں اور پودوں کی شاخیں لگاتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے بھوت پریت اور چڑیلیں ان کے گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ جبکہ ناردرن ہیمیسفیئر میں 21 اور 22 دسمبر کو سب سے لمبی رات اور سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، جسے سولسٹائس کہا جاتا ہے، اور اس دن سے متعلق کچھ گمراہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سورج ان کا خدا ہے اور 22 دسمبر کو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ گھر پر سرسبز پودوں اور درختوں کی شاخیں لگاتے تھے تاکہ ان کو بہار کے آنے کا احساس ہو اور ان کے سورج کا دیوتا بھی تندرست ہو جائے۔ دوستو، اسی طرح مصریوں کے عقیدے میں ان کے سورج کا دیوتا را تھا، جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، جس کی مصوری آج بھی مصر کے کئی اہراموں اور قدیمی دیواروں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ دوستو، را کا سر باز جیسا تھا اور اس کے ہاتھ میں بھی سورج تھا، یعنی وہ لوگ بھی اسے سورج کا دیوتا سمجھتے تھے جو زیادہ سردی سے بیمار ہوتا تھا، اور اس کی صحت کے لیے مصری لوگ اپنے گھروں میں کھجور کے پتے لگاتے تھے۔ اسی طرح رومنز بھی سولسٹائس والے دن سیٹرنیلیا نامی ایک تہوار مناتے تھے، جس میں وہ لوگ اپنے زراعت کے خدا سیٹرن کی یاد میں اور بہار کی آنے کی خوشی میں گھروں کو سرسبز پودوں اور شاخوں سے سجاتے تھے۔ مگر موجودہ کرسمس ٹری کی اصل ابتدا جرمنی سے ہوئی، جب 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر نامی ایک شخص نے جب اندھیری رات میں تاروں کی چمک کو دیکھا تو وہ اس منظر کو ری کیپچر کرنے کے لیے گھر ایک درخت لے گیا اور اس درخت کو شمع سے بھر دیا۔ دوستو، یہیں سے روشنیوں والے درخت کی ابتدا ہوئی، جبکہ امریکہ میں پہلی مرتبہ جرمنی سے آئے ہوئے افراد نے پینسلوینیا میں 1830 میں درخت کو روشن کرنے والا تہوار منایا، اور 20ویں صدی تک اسے امریکہ کے تمام لوگ منانے لگے۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس درخت میں پہلے شمع کو خاص طریقے سے لگایا جاتا تھا، جبکہ تھامس ایڈیسن کے بلب ایجاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص نے پہلی مرتبہ اس میں بلب کا استعمال کیا، جو آج کل پورے مغربی ممالک میں عام ہو چکا ہے۔ اور دوستو، اب ہر سال امریکہ میں 3 سے 3.5 کروڑ کرسمس ٹری بھاری قیمتوں پر فروخت ہوتے ہیں، جبکہ ان کی سجاوٹ پر اس سے بھی کافی زیادہ خرچہ آتا ہے۔